کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ملک کا حکمران ایک معمولی رعایا کے سامنے عدالت میں کھڑا ہو؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک عظیم سپاہ سالار اپنے حق کو ثابت نہ کر پانے پر مقدمہ ہار جائے؟ آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تیسرے سال کا وہ منظر دیکھنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ عدل کی آخری حد ہے، جب ایک راتوں کو رلانے والے عابد نے دن میں اپنی عدالت کے ذریعے دنیا کو رلا دیا۔ یہ واقعات عدل کا وہ معیار ہے جسے سن کر آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا اور ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عدل صرف قانون ہی نہیں بلکہ ایمان کا ستون بھی ہے۔ جس معاشرے میں حکمران کو خوف صرف اللہ کا ہو تو وہاں کسی غریب کو ناانصافی کا خوف کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے ذاتی تعلقات اور مفادات کو ہمیشہ عدل کی خاطر قربان کر دیا۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ہر قسم کے ظلم اور ناانصافی سے بچا اور ہمیں عدل فاروقی اور عدل مرتضوی کی سچی بصیرت نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو خوف خدا سے بھر دے تاکہ ہمارا ہر فیصلہ تیری رضا کے مطابق ہو۔ اے ہمارے رب، ہمارے حال پر رحم کر اور اپنا فضل نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ہماری گزشتہ گفتگو علی رضی اللہ عنہ کی راتوں کی عبادت پر تھی، جس میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روحانی گہرائی کا ذکر کیا تھا جو انہیں دنیا کے فتنوں پر غالب رہنے کی طاقت دیتی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسی روحانی گہرائی کا اظہار کوفہ کی عدالتوں اور انتظامی فیصلوں میں کس طرح ہوا، خاص طور پر خلافت کے تیسرے سال میں جب داخلی انتشار اپنے عروج پر تھا۔ جب ہم تاریخ اسلام کے ان نازک اور گمبھیر موڑ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظیم اجتہادی بصیرت پر ہمیشہ ادب سے سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ دونوں بزرگ ہستیاں اسلام کی تاریخ کے روشن ستارے اور سچے رہنما ہیں۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہوا وہ کسی بھی طرح کی دنیا کی لالچ کا نہیں تھا بلکہ حق اور مصلحت کی تلاش کی وجہ سے اجتہادی اختلاف تھا جو ہر صورت میں ادب کا متقاضی ہے۔ ان دونوں ہستیوں پر زبان درازی کرنا ایمان کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کا مکمل ادراک کرنا چاہیے اور دونوں سے ہی سچی محبت اور احترام کا گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ اہلیان ایمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل ان کی رات کی آہو بقا کا براہ راست نتیجہ تھا۔ جو شخص ساری رات رو کر اللہ سے ڈرتا ہو وہ دن میں دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اس کے لیے بادشاہ اور فقیر دونوں برابر ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، ان کی خلافت کا تیسرا سال اس لیے تاریخی ہے کہ ان فتنوں کے بیچ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے فیصلے کیے جن سے حق کی بالادستی اور مساوات ثابت ہو گئی۔ یہ واقعہ سن کر آج بھی دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے وہ زرہ ایک ضمی یہودی کے ہاتھ میں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو پہچان لیا اور فرمایا، یہ زرہ میری ہے، تم نے اسے کہاں سے لیا؟ یہودی نے انکار کر دیا اور کہا، یہ میری ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جھگڑا کرنے کے بجائے اس یہودی کو لے کر عدالت میں پیش ہو گئے۔ جب قاضی نے گواہ طلب کیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے ایک غلام کمبر رضی اللہ عنہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ قاضی شرعی نے گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے حکمران تھے، قاضی کا فیصلہ خاموشی سے تسلیم کر کے مقدمہ ہار گئے۔ یہ دیکھ کر یہودی کے دل پر شدید اثر ہوا۔ اس نے حیرت سے کہا، امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی مجھے عدالت میں پیش کیا اور قاضی کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، یہ تو نبیوں کا اخلاق ہے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ واقعہ ہمیں رلا دیتا ہے کہ حکمران نے عدل کی خاطر اپنی طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مشکل ترین دور میں ان کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کچھ زیادہ مالی امداد کا مطالبہ کیا کیونکہ وہ بہت غریب تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کی ایک جلتی ہوئی سلاخ پکڑا دی۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ چیخ اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عقیل، تم اس معمولی سی آگ سے تو ڈر گئے، کیا میں تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دوں صرف اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو؟ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدل کو خون کے رشتے پر فوقیت دی۔ ان کے لیے بیت المال کا ایک درہم بھی امت کی امانت تھا جسے وہ کسی بھی ذاتی تعلق کی خاطر خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ فیصلہ ان کے خوف خدا اور راتوں کی عبادت کا نتیجہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، اے کوفہ، تو مجھے اپنے فتنے اور مال سے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اپنے عاملوں اور افسران کو سخت تاکید کر رکھی تھی کہ وہ ہر غریب اور یتیم کا خیال رکھیں۔ ان کی ایک ہی شرط تھی، عہدہ لینا ہے تو عدل کرو ورنہ میرے قریب مت آؤ۔ اے اہلیان ایمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ انہیں اپنے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، اسی لیے وہ دنیا کے ہر دباؤ سے آزاد تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ عدل کی بنیاد تلوار یا طاقت نہیں بلکہ بندگی اور خوف خدا ہوتی ہے۔ حکمران جب خود عاجز ہو کر سجدے میں سر جھکاتا ہے تو اس کی عدالت ہمیشہ حق پر قائم رہتی ہے۔ عزیز دوستو، میری آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی نصیحت ہے، آپ اپنے دائرے میں عدل کو زندگی کا اصول بنائیں، چاہے وہ آپ کے بچوں کے درمیان ہو، کاروبار میں ہو یا اپنے مخالفین کے ساتھ۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ عدلیہ کیوں ممکن ہو پائی؟ کیونکہ ان کا حکمران ہونے کے باوجود طرز زندگی ایک عام انسان بلکہ ایک فقیر جیسا تھا۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع اسی سلسلے کی اہم کڑی ہوگی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادہ طرز زندگی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے پیوند لگے کپڑے اور خشک روٹی ان کی عدالت کی بنیاد تھی۔ حق آواز اردو چینل آپ تک دین کی درست آواز کو پہنچانے کے لیے بہت بڑی کوشش کر رہا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے اس عظیم مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہمیں زیادہ جذبہ ملتا ہے اور ہم اچھا کام کر پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔